باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مثال سے فعل معطل کس طرح سے ہم بناتے ہیں، فعل مثال کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پہلے فعل معطل کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے۔ فعل معطل وہ فعل جس میں الف واو یا میں سے کوئی حرف پایا جائے اسے فعل معطل کہتے ہیں، یعنی کہ حروف علت میں سے کوئی بھی حرف پایا جائے تو اسے ہم فعل معطل کہتے ہیں۔ فعل معطل کی ہم نے 5 اقسام پڑھی تھیں: مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مثال اس فعل معطل کو کہتے ہیں جس کا پہلا حرف حرف علت ہو، یعنی کہ جیسے وعدہ، وقع۔ اب اس میں سے واو اور دونوں میں واو آیا، یعنی کہ اس میں پہلا حرف جو ہے وہ حرف علت آیا۔ اجوف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا دوسرا حرف حرف علت ہو، جیسے ہا فا میں ہا اور الف، یعنی کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ حرف علت آیا۔ تیسرا ہے ناقص۔ ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کا تیسرا حرف حرف علت ہو، جیسے دا آ، دا فے کلمہ، عین لام کلمہ اور الف کلمہ ہے، آخری کلمہ جو ہے وہ الف ہے، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اسی طرح قدا میں آخری لفظ جو ہے حرف علت ہے۔ راویہ یہ چوتھی قسم لفیف مقرون، یعنی کہ جس میں حرف علت 2 جڑے ہوئے ہوں، اس میں واو اور یا یہ حرف علت ہیں، یعنی کہ 2 حرف علت آ گئے۔ کاویہ 2 حرف علت آ گئے، واو اور یا۔ اور اسی طرح لفیف مقرون میں ہم نے 2 حرف علت دیکھے جس میں جڑے ہوئے تھے۔ مفروق میں ہم نے وہ حرف علت دیکھے جو کہ 2 علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی کہ فا اور لام کلمہ حرف علت ہے اور درمیان میں کوئی دوسرا لفظ آ گیا، جیسے والی یا، وا حرف علت ہے اور یا جو ہے وہ حرف علت ہے، لام کا فرق آ گیا۔ واری یا، اب وا حرف علت ہے اور یا حرف علت ہے، را کا فرق آ گیا۔ اس طرح ہم نے فعل معطل کی پچھلے لیکچر میں بھی 5 قسمیں سیکھی تھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فعل مثال سے اسم فاعل فعل مفعول کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اب ہم فعل مثال جس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، اجوف اور ناقص۔ فعل مثال کی تعریف بھی پڑھ لی، ایسا فعل جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ اب ہم اس کی مثالیں سیکھیں گے کہ اس سے ماضی، مضارع، مصدر، اسم فاعل کیسے بنایا جاتا ہے۔ جیسا پہلا لفظ ہے وابلا، وا حرف علت ہے، با اور لام، یعنی کہ وا فا کلمہ ہے اور بے عین اور لام کلمہ لام ہے۔ وابلا فا کلمہ حرف علت ہے۔ ہم نے جب اس کا مضارع بنایا تو اس میں سے یا حذف ہو گیا، یابلو، یا کو یا کے بعد واو جو ہے وہ ہم نے حذف کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، 1 2 3 کلموں کا فعل مضارع ہے جو کہ نہیں ہوتا۔ فعل مضارع جب ہم بناتے ہیں تو وہ 4 حرفوں کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں جب اس کو فعل مضارع بنایا تو واو جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ کیونکہ یہ حرف علت تھا اور واو جو ہے وہ پیش کے ساتھ موافق آتا ہے۔ یہاں پر وہ حالات سازگار نہیں تھے، اہل لغہ نے اس کو حذف کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کے شواہد یہی ملے، تو علماء نحات نے بھی اس کو حذف ہی رکھا۔ اب یہ یابلو آیا ہمارے پاس، اس کا مضارع۔ مصدر ہے وبلن۔ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کوئی ماضی یا مضارع کسی بھی زمانے کی جو خبر ہمیں نہ دے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے کے بارے میں نہ بتائے۔ اس سے ہم نے اسم فاعل بنایا۔ اسم فاعل جو کہ ہم جانتے تھے کہ پہلے فے کلمہ، پھر عین، پھر لام۔ فے کلمہ کے بعد الف لگا دیتے ہیں ہم، جیسے ہم ساجدہ سے ساجد بناتے ہیں تو ساجد میں ہم سین جو ہے، سین کے بعد الف لگا دیتے ہیں۔ اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے، فا کلمہ کے بعد الف لگا دیں گے۔ یہ فاعل کا جو وزن ہے، فا کلمہ اور پھر الف اور پھر عین اور پھر لام، اسی کو ہم برقرار رکھیں گے۔ فعل ناقص کے اسم فاعل بناتے وقت فا کلمہ لگایا وا، اور اس کے بعد الف لگایا وزن کا، اور پھر عین کلمہ با لگایا اور لام کلمہ لام لگایا، تو وہ یہ بن گیا وابلن، بارش برسانے والا۔
اسم مفعول میں بھی ہمارے پاس وہی قاعدہ رہے گا، میم لگایا وزن والا، پھر فے کلمہ واو لگایا، پھر عین کلمہ بے لگایا، واو بھی وزن والا آ گیا، اور لام کلمہ بھی ہم نے وہی لگانا ہے جو کہ اس میں ہے موبولن، یعنی کہ مفعول میں ہم 2 لفظ خود سے لگاتے ہیں، میم اور واو، جو کہ ہم نے یہاں ایڈ کیے، ہم نے کوئی حذف نہیں کیا اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ فعل مثال کا اسم فاعل اور مفعول وزن کے مطابق، جس طرح ہم سالم کا بناتے ہیں، ساجد سے مسجود بناتے ہیں، اس کو بھی ہم نے اسی طرح جاری رکھا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس آ گیا یقظہ، یعنی کہ جاگنا، وہ جاگا، یو قزو۔ اب اس میں ہم نے واو کو برقرار رکھا کیونکہ اس میں پہلا لفظ جو تھا وہ یا تھا، اور یہاں ہم نے واو کو برقرار رکھا مضارع بناتے ہوئے۔ اور یہ کچھ ابواب میں اس طرح سے ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھیں گے بھی کہ کہاں ہم واو برقرار رکھتے ہیں اور کہاں ہم واو کو برقرار نہیں رکھتے ہیں۔ یقظن اس کا مصدر ہے، یاقظن اسم فاعل ہے، اور موقوظن اسم مفعول ہے۔ وثقن اعتماد میں لینا۔ اب وثقن جو ہے وہ فعل ماضی ہے، وثقہ سے ہے، وثقہ اعتماد، اس نے اعتماد میں لیا، یاسقو واو حذف ہو گئی، سقہ اس کا مصدر ہے۔ واسقن، اب مصدر یہاں اس کا مختلف آیا، اب یہاں ہم نے واو اس کی خود لگائی۔ واسقن اسم فاعل ہے، اور اسی طرح موصوقن اسم مفعول ہے۔ وہبہ دینا، وہبہ اسم فعل ماضی ہے جس میں واو کلمہ حرف علت ہے۔ یہبو اس میں واو ہم نے حذف کر دی، اور وہبن جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مصدر آ گیا۔ مصدر کے اوپر تنوین آتی ہے، اور تنوین ہمیشہ اسم کی نشانی ہوتی ہے۔ واہبن اسم فاعل بھی اسم ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ واہبن دینے والا، موہوبن جس کو دیا گیا۔ اب یہاں واہبن اور موہوبن بھی اسم فاعل اور مفعول کے قاعدے کے مطابق آیا۔ فعل مثال سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم مختلف ابواب دیکھتے ہیں کہ اس میں ابواب کے مطابق کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ باب فعل ثلاثی مجرد کے باب ہیں، جو ہمیں پتہ ہے حاسبہ ہے، کارمہ ہے، فاتحہ ہے، سامعہ ہے اور ضاربہ ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا حاسبہ کا ماضی، فعل ماضی مضارع اور امر جب ہم بناتے ہیں تو اس کے وزن پر ہم نے لفظ لیا وارثہ۔ اب وارثہ سے جب ہم نے مضارع بنایا تو یہ یارثو بنا۔ فعل معطل جو ہے، حرف علت جو ہے فعل مثال کی، وہ حذف ہو گئی، اور رس امر ہو گیا، حرف علت نہیں آیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی، وارثہ، یارثو، رس۔ اب کارمہ جب ہم نے کارمہ کے باب میں گئے تو اسی طرح اب ہم واحدہ تھا، اب واحدہ سے جب ہم نے فعل مضارع بنایا تو یہ یوحدو ہو گیا، یعنی کہ اس کی واو جو ہے وہ استقامت میں رہی، واو یہاں پہ قائم رہی، یوحد۔ اب یہ کوئی حالانکہ یہاں حرف علت پیش بھی نہیں آ رہی، یہاں پر کچھ اور بھی قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کو اہل زبان نے برقرار رکھا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اہل زبان نے برقرار رکھا، قرآن پاک میں بھی برقرار رکھا گیا، اسی لیے ہم اس کو باب کارمہ میں فعل مثال کی واو کو برقرار رکھیں گے۔ خود اس میں آ کے امر میں اس کی واو برقرار نہیں رہی بلکہ اسی قاعدے کے مطابق ہو گئی، حذف ہو گئی۔ اب باب فاتحہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وعدہ میں کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو واو ختم ہو جاتی ہے، یداؤ، ٹھیک ہے، یہاں ہمیں واو نظر نہیں آئی، حرف علت فعل مثال کا نظر نہیں آیا، یداؤ ہو گیا، دا امر ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم سامعہ کی طرف جاتے ہیں تو واجلا، اب اس کی مضارع کی بھی واو برقرار رکھتے ہیں، یوجلو پڑھتے ہیں اس کو، ایجل، اور اس کی ہم امر میں بھی اس کی حرف علت کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن وہ اعراب کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے۔ کسرہ آئی، کسرہ کی وجہ سے یا آ گئی، واو جو ہے یہاں یا میں بدل گئی۔ واجلا، یوجلو، ایجل،
یعنی کہ ہم باب سامعہ میں اور باب کارما میں فعل مثال کی واو کو برقرار رکھتے ہیں اور باقیوں میں ہم فعل مثال کی حروف علت کو کٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ضربہ میں سے ہم دیکھتے ہیں یامنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یمنا ہو گیا، یعنی کہ وہ یامنا را، اور یہاں بھی ہم نے اس کو برقرار رکھا حرف علت کو اور امر میں حذف کر دیا. یہ تھوڑی سی تبدیلیاں فعل مثال کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سمجھنی پڑیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا کہ فعل جو کارما کے اندر آتے ہیں وہاں پر فعل مضارع میں باب سامعہ میں اور باب ضربہ میں حرف علت کو برقرار رکھا جاتا ہے. 2 میں بس حذف، 3 میں حذف کیا جاتا ہے، حاسبہ میں اور فاتحہ میں. ان 2 میں حذف کرتے ہیں اور باقیوں میں اس کو جاری رکھتے ہیں. کارما میں اس کو جاری رکھتے ہیں، یوجل میں ہم نے سامعہ میں اس کو جاری رکھا اور ضربہ میں بھی ہم نے اس کو جاری رکھا. حاسبہ میں بھی ہم نے اس کو حذف کر دیا تھا. تو ان تبدیلیوں کو ہم نے تھوڑا ذہن نشیں کرنا ہے اور اس کو رٹا لگا کے بھی سمجھ کے بھی یاد رکھنا ہے کہ فعل مثال کو ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے حاسبہ میں ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فاتحہ میں ختم کر دیتے ہیں اور باقی میں کارما میں اور اس میں کارما میں سامعہ میں ضربہ میں ہم اس واو کو فعل مضارع کی شکل میں جاری رکھتے ہیں. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہم اسم فاعل مفعول کیسے بناتے ہیں. یہ باب فاتحہ وغیرہ سے واضح جو ہے یہ فعل مثال ہے، اس میں ہم نے جب مضارع بنایا تو وہ یعظو بننا تھا، یہاں ہم نے حرف علت حذف کر دی اور یہ قرآن پاک میں بھی یعظو ہی استعمال ہوا ہے. واعظن جو ہے اس کا اسم فاعل ہے، اس میں ہم نے اس کو اسی طرح وزن پہ لے کے آئے فاعل کے وزن پر. موعوظن جو ہے وہ اس کا اسم مفعول ہے جس میں واو اور عین میم اور واو کا ہم نے اضافہ کیا. جو واو ہے وہ فے کلمہ ہے، عین جو ہے وہ اس کا عین کلمہ ہے اور زال جو ہے وہ لام کلمہ ہے. یہ تینوں کلمے اس میں موجود ہیں، اسم فاعل میں بھی موجود ہیں، اسم مفعول میں بھی موجود ہیں. اس کے فعل مثال کے اسم فاعل اور مفعول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ وزن کے مطابق جاری رہتے ہیں. صرف چند ابواب میں 3 ابواب میں ہم فعل مضارع جب بناتے ہیں تو اس میں ہم اس واو کو برقرار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.